آج سے کافی سالوں پہلے جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، تب لوگ اپنے بڑے بوڑھوں، بزرگوں اور نانیوں دادیوں کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سنتے تھے، اور رات میں جو بھی چیز کہتے ہیں دیکھی اور پڑھی اور سمجھی جائے وہ زندگی بھر ذہن سے نہیں اترتی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے ذہن سے بھی پرانی کہاوتیں اور پرانے قصے کہانیاں بھلائے نہیں بھولتے۔ اب زمانہ بدل رہا ہے اور یہ سب لوگوں کو فضول اور وقت کا ضیاع لگتا ہے، مگر آج بھی ایسی کہانیوں کو سننے اور پسند کرنے والے موجود ہیں۔ میرا نام فاطمہ ہے اور یہ میرے بچپن میں سنایا گیا میری والدہ کا قصہ ہے، جب وہ کوئی 10 برس کی ہوں گی۔ اب ان کے ہی الفاظ میں سنیے۔ ایک رات بہت تیز بارش اور طوفان تھا۔ شام سے ہی لوگ اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ پہلے کے لوگوں کی کچھ اور مصروفیات نہیں ہوا کرتی تھی، کام کاج سے فارغ ہو کر گھر کی راہ لیتے تھے۔ تیز بارش اور آندھی طوفان نے گلیوں کو پانی سے بھر دیا تھا اور بہت تیز بجلی کی آواز سے در و دیوار ایک ہوئے جا رہے تھے۔ ہماری اماں سب کو ایک ساتھ رہنے کو کہہ رہی تھی اور خود جلدی جلدی کام سمیٹ رہی تھی۔ ہماری اماں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، بچوں کو سپارہ پڑھا کر گھر کا گزر بسر کرتی تھی۔ اس رات سخت بارش اور آندھی نے انہیں گھبرا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے بچوں سے کہا کہ ایک ساتھ رہو۔ میرا چھوٹا بھائی تھوڑا شرارتی تھا، وہ بلا وجہ اچھل کود کر رہا تھا۔ اسے ڈرانے اور آرام سے بٹھانے کے لیے اماں نے زور سے کہا کہ او کالی چڑیل، پکڑ لے اسے، اپنے ساتھ لے جا، اس بارش میں اس کو بھی لے جا۔ یہ سننا تھا کہ میرا بھائی ڈر گیا اور ہم سب میں گھس کر بیٹھ گیا، مگر تھوڑی ہی دیر میں ایسا زور سے دروازہ پٹنا شروع ہوا کہ بس جیسے کوئی زوردار طریقے سے دروازہ بجا کر توڑ ہی ڈالے گا۔ امی نے زور سے پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دروازہ بجا۔ اماں نے دوسری بار پوچھا، ارے بول، کون ہے تو؟ اتنے میں ایک غصیلی گھراہٹ کی آواز آئی، میں ہوں۔ ڈر کے مارے ہم سب کی حالت خراب ہو گئی۔ اماں نے پوچھا، ارے کون میں؟ پھر اس سے بھی زور سے گھراتی ہوئی آواز آئی، میں ہوں۔ اب کہ اماں بھی ڈر گئی اور ہمت کر کے بولی، جا، چلی جا یہاں سے، جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جا۔ اتنے میں دروازہ بجنا بند ہو گیا، صرف بارش برسنے کی آواز آنے لگی۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے روشن دانوں کی چھوٹی کھڑکیوں کی جالیوں پر لمبی لمبی انگلیوں کے لمبے کالے ناخنوں سے کوئی کھرچ رہا ہے اور ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی پر زور زور سے کھرچیاں ڈال رہا ہے۔ روشن دان والی کھڑکیاں دیواروں کے بالکل اوپر ہوتی تھی۔ عام انسان کے ہاتھ وہاں تک پہنچنا بالکل ہی ناممکن تھا۔ اماں نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھایا اور زور زور سے مارا کھڑکیوں پر اور چیخ کر بولی، جا، دفع ہو جا، اور ساتھ ہی سورۃ الناس کا ورد بلند آواز میں کرنے لگی اور ہم سب کو بھی چیخ کر بولی، سورۃ الناس پڑھو، زور زور سے۔ ہم سب نے بھی زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا تو وہ لمبے ہاتھ کالے ڈھیلے پڑنے لگے اور رفتہ رفتہ نیچے ہوتے گئے اور کھرچنا بھی رک گیا۔ اماں نے آیت الکرسی پڑھ کر سب پر دم کی اور سب کو ساتھ لے کر بیٹھ گئی۔ پھر صبح آس پڑوس سے دریافت کیا کہ رات کو کوئی آیا تھا، لیکن سب نے انکار کیا کہ اتنی رات گئے کون آ سکتا ہے، وہ بھی اتنی تیز بارش میں۔ بعد میں اماں نے بتایا کہ کبھی غلط الفاظ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ ہوا، پانی میں موجود اثرات سن لیتے ہیں اور انہیں اجازت ہو جاتی ہے۔ غصے میں بھی ایسے جملے کہنے سے گریز کرنا چاہیے کہ جس میں کسی پراسرار مخلوق کو اجازت دی جائے۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے ایسے جملے کہہ دیتی ہیں۔ ایسا کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال اس مخلوق خدا سے منکر تو نہیں ہوا جا سکتا۔